بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے جو باتیں ختم ہوئی تھی اس پر ختم ہوئی تھی کہ رمضان میں جس طرح سے روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے اسی اعتبار سے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کا مقصد حاصل ہوگا، لیکن روزہ نہ ہو بلکہ جتنا جو ہے غیر رمضان میں نہیں کھاتے تھے اس سے زیادہ جو ہے رمضان میں کھانے لگے، اور دیکھا ہی جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ غیر رمضان میں یعنی رمضان کے علاوہ اور پورے سال کوئی بھی اتنا نہیں کھاتا ہے جتنا کہ رمضان میں دسترخوان سجا ہوتا ہے۔ اتنے قسم کے جو ہے فروٹ ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں اور پکوان ہوتے ہیں، کچھ تو اڑوس پڑوس سے بھی آ جاتے ہیں، پورا جو ہے دسترخوان لد جاتا ہے کھانوں سے۔ تصور کریں کہ رمضان کے علاوہ سال میں کبھی اس طرح سے کسی کا دسترخوان سجا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو رمضان کی برکتیں ہیں، لیکن ہمارے لیے احتیاط بھی لازمی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کے دہانے تو کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ رزق کی کشادگی والا مہینہ کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے، تو اس کا مشاہدہ تو ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں روزانہ کہ کیسے رزق میں کشادگی آ گئی ہے اس ماہ مبارک میں۔ لیکن اب ہمارے لیے احتیاط کا بھی پہلو بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف کھانے ہی کے لیے ہے، جو کچھ ہے وہ سب کھایا جائے۔ جب سب کچھ کھانے لگیں گے اور زیادہ کھانے لگیں گے جیسا کہ ہمارے سامنے ہے، تو پھر روزے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ روزے کا جو مقصد ہے بھوک کا احساس ہو، کھانے کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، یہ نہ صرف روحانی اعتبار سے فائدہ مند ہے بلکہ جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات، بڑے بڑے حکیم حضرات بھی اس بات پر متفق ہیں کہ کچھ گھنٹے اگر انسان نہ کھائے، بھوکا رہے، اس کو بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، تو جو کھانے اور پینے کی وجہ سے جسم میں اسٹرا بن رہا ہے، بہت ہی زیادہ ہمارے جسم میں اس کو انگلش میں کچھ کہتے ہیں، ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، اسی وجہ سے جراثیم وغیرہ بھی جو ہے تمام پیدا ہو جاتے ہیں جسموں میں، اور کینسر تک بتایا گیا ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے کینسر بھی ہو جاتا ہے، پھوڑا بن جاتا ہے، اس کے اتنے بھاری مقدار میں جسم میں بنتا رہتا ہے۔ ان تمام بیماریوں کا بھی علاج روزے میں ہے۔ یہ جسمانی اعتبار سے بھی بھوک فائدہ مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک سنتوں پر ریسرچ کیا جا رہا ہے اس وقت۔ سائنسی نقطۂ نظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کے ایک ایک کاموں پر ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا بھی ریسرچ کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کتنا کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، اس پر بھی ریسرچ کیا گیا، کیونکہ ہمارے نبی کی ایک ایک ادائیں بھی اس امت نے محفوظ کی ہوئی ہیں۔ اس امت کے افراد نے، خوش نصیب لوگوں نے ہمارے نبی کی ایک ایک لمحے کو بھی قید کیا ہے، ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی ریکارڈ ہے، محفوظ ہے۔ تو ہر اداؤں پر، ہر کاموں پر ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کھانا جیسے کھانے کے پیٹ میں جو ہے 3 حصہ بنایا جائے، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ کھانا۔ یہی ترتیب ہی ہے، یہ نہیں کہ گلے تک اور منہ تک ٹھوس لیا جائے، پانی کی کوئی جگہ ہی نہ بچے، ہوا کے لیے کوئی جگہ ہی نہ بچے۔ وہ جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کھانا اللہ کے نبی مختصر کھاتے تھے لیکن پیور کھاتے تھے، کھانا بہترین کھاتے تھے اللہ کے رسول، ٹھوس کھانا کھاتے تھے، یعنی جس کھانے میں دم ہو، جس کھانے میں پروٹین طاقت زیادہ ہو،
اللہ کے نبی وہ کھانا کھاتے تھے لیکن مختصر کھاتے تھے، زیادہ نہیں کھاتے تھے، جس کو کہہ لیا جائے کہ اللہ کے نبی کے کھانے میں کوالٹی ہوتی تھی، کوانٹٹی نہیں ہوتی تھی۔ یہ روزے میں بھی ہمارے لیے یہی چیز جو ہے مفید ہے کہ ہمارے کھانے میں روزے میں کوالٹی ہو، کوانٹٹی نہ ہو، کھانا اچھا کھائیں۔ بھائی افطار میں حکم دیا گیا ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے، کھجور بہت اچھی کوالٹی، اس کے بہت طاقتور ہوتی ہے۔ پانی میں کتنا دم ہے، کتنی طاقت ہے، پانی سے افطار کیا جائے۔ کھانے میں ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے روزے میں، خاص کر کے اب زمانہ تو پہلے زمانے میں ایک کھجور پہ جو ہے ایک دن، دو دن، تین دن جو ہے بڑے لوگ گزار دیا کرتے تھے، اور کھجوریں کھا کھا کر کے جنگ کرتے تھے، لڑائی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ زمانہ پہلے کا رہا ہے، ہمارا زمانہ ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، تو وہ پہلے والا تو اب وہ عمل نہیں ہم سے ہو پائے گا۔ ایک کھجور پہ دو دن، تین دن گزارا ہو جائے، مر جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، جو عبادتیں ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہو پائیں گی، کھڑے نہیں ہو پائیں گے، چل نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے وہ تو عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے ہے کہ بہت سی ایسی طاقتور چیزیں ہیں جو اس کو کھائیں تاکہ ہمارے اندر انرجی رہے عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اللہ کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس طاقت ہے، طاقت رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بالکل چھوڑیں نہ، کھائیں، لیکن کھانے کی ایک لمٹ ہو، زیادہ نہ کھائیں۔ قلت طعام اس کو کہا گیا ہے۔ قلت طعام یہ ایک بہت بڑا رمضان کا وظیفہ ہے کہ اس میں کم کھایا جائے، سحری ہو چاہے افطاری ہو، چاہے کھانا ہو، سحری ہو، افطاری ہو، ایک لمٹ میں کھایا جائے۔ تو اس کی وجہ سے روزے کا جو ایک خاص فائدہ ہے جسمانی اور روحانی وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اور دوسرا جو وظیفہ ہے رمضان کا، قلت منام، کم سونا۔ اگر ہم سونے ہی میں پورا وقت گزار دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مہمان بن کر کے ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایک ایک لمحہ اس کا، ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت، ایک ایک جو ہے گھنٹہ اور منٹ ہمارے لیے سمجھو بالکل مہمان کے طور پر ہے، اور نکلتا جا رہا ہے، منٹ نکل رہا ہے، پھر گھنٹہ نکل رہا ہے، پھر کئی گھنٹے نکل رہے ہیں، پھر 24 گھنٹہ نکل رہا ہے، پھر دن گزر رہا ہے، راتیں گزر رہی ہے، ایک دن آئے گا رمضان گزر جائے گا۔ تو قلت منام، اور اس میں سائیکالوجی جو ہے دماغی اعتبار سے جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کا جو سونا ہوتا ہے وہ اس کے خود کے جو ہے دماغ پر اور اس کے دماغی توازن پر اور اس کے جو ہے طبیعت اور مزاج پر فٹاتا ہے۔ وہ جتنا چاہے اپنے آپ کو سونے کا عادی بنا لے، اگر کوئی چاہے تو وہ 10 گھنٹہ سوئے، اگر 10 گھنٹہ سونے کا وہ عادی اگر ہو جاتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو وہ 10 گھنٹہ سے اگر کسی دن کم سوئے گا، 9 گھنٹہ سوئے گا، تو اس کو نیند آئے گی۔ اور اگر کوئی عادی بنا لیا اپنے آپ کو سونے کا صرف 2 گھنٹے کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اس 24 گھنٹہ میں صرف 1 گھنٹہ سوتے تھے۔ ہمارے امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، ان کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے بارے میں صحیح رات تو سوتے نہیں تھے، پوری رات جاگتے تھے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھے ہیں، اور یہ متواتر روایت ہے، کمزور روایت نہیں ہے۔ متواتر کہتے ہیں کہ کئی کروڑوں لوگ اس کی روایت کریں تو وہ بات جھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ یہ متواتر روایت سے ثابت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 1 دن 2 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 40 سال تک اس طرح سے گزارے ہیں۔ یعنی پوری رات نہیں سوتے، کیونکہ سوتے تو وہ وضو ٹوٹ جاتا، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب پوری رات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوتے نہیں تھے۔ اور دن میں ان کے سونے کا یہ حال تھا کہ ظہر اور عصر کے بیچ میں 1 گھنٹہ صرف قیلولہ کرتے تھے، بس 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ سونا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ یہ تو دماغی اعتبار سے یعنی عادت کے اعتبار سے سونا، یہ ہمارا بھی اس وقت تجربہ ہے۔ پڑھائی کے دوران ہم بہت کم سوتے تھے، اور ایک عادت بنی ہوئی تھی، ہم سے اچھے سینئر جو طالب علم تھے مدرسے میں، اور
3 बजे रात तक वो पढ़ते थे किताबें। तो हमें भी जो है जज्बा उभरता था, हमारा भी जज्बा पैदा होता था कि वो अगर 3 बजे रात तक पढ़ते हैं तो हम 1 बजे तक तो हर हाल में पढ़े ही, और 1-1.5 बजे तक हमारा पढ़ने का मामूल था। अल्लाह का फजलो करम है, पढ़ाई के दौरान पढ़ते थे, नींद नहीं आती थी। लेकिन आज नहीं पढ़ पाएंगे इसलिए कि वो आदत खत्म हो गई। आज बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं हो पा रहा है। ये सोना जो है इंसान के आदत के एतबार से, जैसे लोग जिस तरह से आदत बना ले, तो ये रमजान के मुकद्दस महीने में अगर हम थोड़ा सोने को कम कर दें और कम सोए, ईशा की नमाज और फिर तरावीह का पढ़ना, तरावीह पढ़ने के बाद फिर सो जाएं, और सो करके उसके बाद जो है रात के किसी हिस्से में, यानी सहरी से पहले, थोड़ा वक्त से पहले उठ जाएं। सहरी के टाइम में उठे लेकिन थोड़ा पहले उठ जाएं, और उठ करके कम से कम इस माह मुबारक में 1-2 नमाजें नफली पढ़ लिया करें। 1-2 नमाजें, एक नमाज तो बहुत मशहूर मारूफ है, दूसरी नमाज अभी और बताएंगे, बहुत जामे और बहुत अहम और बहुत जरूरत की नफिल नमाज है। एक नमाज तो मशहूर मारूफ है कि सलातुत तस्बीह पढ़ लें। तहज्जुद तो पढ़ते ही हैं, अल्लाह का फजल व करम जिसको तौफीक मिलती है वो साल भर पढ़ता है, साल भर में कभी कभी तहज्जुद तो हो ही जाता है, और रमजान के मुकद्दस महीने में तो अक्सर और बेशतर लोगों का तहज्जुद हो ही जाता है, क्योंकि तहज्जुद पढ़ना निहायत आसान है। लेकिन एक दूसरी नफिल नमाज जिसको सलातुत तस्बीह कहा गया, जिसकी बड़ी अहमियत है, यहाँ तक कि उसके बारे में है कि इस नफिल नमाज को, सलातुत तस्बीह को जिंदगी में चाहे 1 बार पढ़ा जाए, लेकिन पढ़ लिया जाए 1 बार चाहे जिंदगी में, लेकिन इस नमाज को छोड़ा ना जाए, पढ़ लिया जाए। ये रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि हो सके तो जिंदगी ही में 1 बार पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो इसको, सलातुत तस्बीह को। 1 रकात में 75 बार तीसरा कलमा पढ़ा जाता है, कुल 300 बार पढ़ा जाता है। 4 रकात की नमाज है। उसकी बाद में अगर तफसील, अगर उसको पढ़ने का तरीका अगर जानना चाहेंगे तो बता दिया जाएगा, जिसको पढ़ना होगा। और अक्सर बेशतर लोग जानते हैं जो पढ़ते रहते हैं, आसान नमाज है। और दूसरी जो है जिसको बताना असल मकसद है कि एक नमाज ऐसी है 2 रकात की नफिल नमाज, जिसको सलातुल हाजत कहते हैं। सलातुल हाजा, ये सलातुल हाजा का मतलब यह है कि हमारी हाजतें, हमारी जो जरूरतें हैं, इस नमाज के जरिए से अल्लाह से मांग लें, अल्लाह से हल करा लें। अपनी पर्सनल जरूरतें, पर्सनल लाइफ की जरूरतें, जिंदगी की जरूरतें, हमारे घर की कोई जो है हाजत है, या हमारे जो है माश, कारोबार, या जो भी जो है रोजगार के ताल्लुक से जो जरूरत है, ये नमाज सिर्फ इसी के लिए है, सलातुल हाजा। ये नमाज जो है, इसका हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत मशहूर और मारूफ खादिम रसूल गुजरे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम कुछ लोग थे, उनमें से सबसे ज्यादा खिदमत का जिनको शर्फ हासिल हुआ है, सिर्फ 10 साल के लड़के थे, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलसल कई 12-13 साल तक अल्लाह के नबी की रात और दिन की खिदमत किए हैं, ये इनको शर्फ हासिल है हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त रहते थे। उनकी माँ उम्मे सुलेम ने अपने बेटे को अल्लाह के नबी की खिदमत के लिए दे दिया था। वो रिवायत करते हैं, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरी माँ ने एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल कोई नमाज बता दीजिए कि जिस नमाज के जरिए से मैं अपनी जिंदगी के मसाइल का अल्लाह से हल करा लूं, और हमारी दुनियावी जो जरूरतें हैं उस नमाज के जरिए से पूरी हो जाया करें। ये रिवायत है। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताया था कि 2 रकात पढ़ लो सलातुल हाजा, और इस तरह से पढ़ो कि 10 मरतबा नमाज में सुबहान अल्लाह 10 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा, अल्लाह अकबर, ये इजाफी तौर पर पढ़ लिया करो। और अल्लाह तबारक व तआला से नमाज की हालत में अल्लाह से मांग लिया करो, जो भी तुम्हारी जरूरत है, जो मकसद है, जिस मकसद के लिए तुम नमाज पढ़ रही हो, पढ़ोगी, वो मकसद जो है अल्लाह के सामने रख दो, वो जरूरत अल्लाह के सामने रखो, और अल्लाह तबारक व तआला इस पढ़ने की बरकत से वो जरूरतें तुम्हारी पूरी कर देगा।
10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन ने इस हदीस के तहत अलग अलग तरीका बताया है कि ये 3 जो तस्बीह 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने जो बताया ये कब पढ़ना है। तो मुहद्दिसीन ने फरमाया, कुछ लोगों की रिवायत है कि ये सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका जब सना पढ़ा जाता है तो सना पढ़ने के बाद ही इसको पढ़ लेना है, सूरह फातिहा और सूरह शुरू करने से पहले। और बाद में कहा नहीं, आखिर में पढ़ना है, जब अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ लेते हैं, दुआए मासूरा पढ़ लेते हैं, तो सलाम फेरने से पहले पहले इसको पढ़ लें और पढ़ें। क्योंकि हमारे हनफी नमाज में अपनी जबान से दुआ मांगने का हुक्म नहीं दिया गया कि अपनी जबान में, अपने लैंग्वेज में नमाज की हालत में दुआ मांगे। लेकिन अरबों में यहाँ बड़े दूसरे अइम्मा के यहाँ, दूसरे अइम्मा के नजदीक रिवायत है, गुंजाइश है कि नफिल नमाज में चाहे सजदे की हालत में अपने अल्फाज में, अपने लैंग्वेज में दुआ मांग सकते हैं। सजदे की हालत में भी, रुकू की हालत में भी, खड़े होने की हालत में भी, बैठने की हालत में भी, दूसरे लोगों के यहाँ। लेकिन हनफी हर तरीके में ये चीज नहीं है कि अपने, लेकिन नियत तो कर सकते हैं। अपनी जरूरत की नियत या जिस मकसद के लिए हम उस नमाज को पढ़ें, वो मकसद हमारे नियत में, अल्लाह ताला नियत को तो देखते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात। जब हम नमाज शुरू करेंगे वो नमाज पढ़ने के लिए और हमारे दिमाग पर, हमारे नियत में वो चीज शामिल है कि इस नियत से इस नमाज को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो भले जबान से ना अदा हो, भले जबान से वो अल्फाज ना कह सके, वो जरूरत ना बता सके, लेकिन दिमाग में है, उस दिमाग को भी अल्लाह ताला जान रहे हैं, उस नियत को भी अल्लाह ताला वाकिफ है। तो इस नियत के साथ 2 रकात नफिल नमाज सलातुल हाजा की उम्मे सुलैम को जिस तरह से अल्लाह के नबी ने बताया था, 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाह अकबर, चाहे सना के बाद, चाहे दुआए मासूरा के बाद, यानी नमाज ही की हालत में इसको पढ़ना है तस्बीह को। और ये 2 रकात नमाज पढ़ करके देख लें इंशाअल्लाह। रिवायत में है कि इस नमाज की बरकत से हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद में इतनी बरकत हुई कि 300 पोते नवासे सब मिलाकर के थे। इतने कसीरुल अयाल साहबी हैं हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बच्चे कि उनके बच्चे और उनके फिर बेटे के बाद पोते, पोते और नवासे, ये सब मिला करके 300 बच्चे थे उनके घर में। और पैसों का ये हाल था, इतना पैसा अल्लाह ने दिया इस नमाज की बरकत से, इतने पैसे उनको मिले कि ये जो सोने और चांदियों के जो सिक्के थे वो बोरे खत्म हो गए थे कि जिस बोरे में भर करके वो अपने घर में रखें। तो ऐसे ही जखीरा कर दिया जाता था उनके घर में। जब वो आता था तो वो बोरे और वो रखने की जो है चीजें नहीं थी और ऐसे ही रख दिया जाता था। इतनी फरावानी दौलत की और इतनी फरावानी औलाद की, और क्या माल और औलाद यही है, हर घर की कहानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नमाज की बरकत से इतना उनको नवाजा। तो कोशिश करें इस माह मुबारक में ये जो वजीफा जो है हमें हमारे पढ़ने में आया, तो मैंने सोचा कि जो है आपके सामने भी ये बातें रखी जाए, किसी को अल्लाह की तरफ से तौफीक मिले तो वो पढ़े जो है इसको भी, इसलिए कि बहुत खास अमल है। और इस माह मुबारक में, कि जिस माह मुबारक में एक का 70 मिल रहा हो, एक फर्ज पूरा कर रहे हैं तो 70 फर्ज का सवाब मिल रहा है। इस वक्त एक नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो 70 नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। और अगर नफिल नमाज अगर कोई पढ़ रहे हैं, नफली नमाज, नफली सदका कर रहे हैं, नफली काम कर रहे हैं, तो वो फर्ज के बराबर का सवाब अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इस माह मुबारक में इस कदर मुतवज्जे है। रमजानुल मुबारक में खास करके जिस आयत की तिलावत की गई है वो ज़कात और सदका के ताल्लुक से है कि इस माह मुबारक में हमारा अमल ज़कात निकालने का भी है। और हो सकता है इसी वजह से निकालना हो कि 1 रुपया निकालेंगे तो 70 रुपये निकालने का सवाब मिलेगा, और ये हकीकत अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है। इसीलिए अक्सर लोगों का जो है मामूल रमजान में ही ज़कात निकालने का है, और आसानी से निकल भी जाता है, क्योंकि हिसाब करना, काउंट करना, रमजान आया तो रमजान में निकालना है। तो इस तरह से साल भर में आसानी के साथ ज़कात निकल जाया करती। ज़कात के ताल्लुक से है कि ये इबादत है और
آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا، آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ بھائی جو بخیل ہے، کنجوس ہے، جو پیسے کے جو ہے بہت ہی زیادہ حریص ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا الذی جمع مالا وعددا، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسے کو گن گن کر کے رکھا کرتے ہیں، روزانہ گنتے ہیں کہ کچھ بڑھا کہ نہیں بڑھا، کم تو نہیں ہو رہا ہے، کم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ایسے لوگوں کو بہت سخت فرمایا، ویل لکل، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، تباہی، ویل کہتے ہیں تباہی کو، ہلاکت کو کہتے ہیں ویل، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اور روزانہ اس کو گنا جاتا ہے کہ کچھ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے، گھٹ تو نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے، وہ بھی ایسے لوگ جو مالدار ہوں، اور مالدار ان کو کہتے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے پیسہ ہو ان کا، یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو، یا کچھ سب ملا کر کے اتنے برابر جو ہے اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے 52.5 تولہ چاندی کا، جتنا بھی پیسہ بننا ہو، 80,000 90,000 جتنا بننا ہو چاندی کا، ہم نے جوڑا نہیں ہے، لیکن جو نصاب ہے وہ یہی ہے 52.5 تولہ چاندی کا جو ریٹ ہے۔ اگر اتنا کسی کے پاس ہے وہ مالدار ہے، اس کے اوپر زکات ہے، اس سے کم والوں کے اوپر زکات نہیں ہے۔ اور ایسے مالداروں کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے اللہ کا کہ سب کچھ دے دو، یا آدھا دے دو، یا آدھے سے کچھ کم دے دو، بلکہ 2.5%، 40واں حصہ، 2.5% کا حکم ہے۔ صرف اپنا مال رکھو اپنے پاس، لیکن اس میں سے کچھ جو ہے تھوڑا سا فقیروں کا بھی خیال کر لو، ضرورت مندوں کا بھی خیال کر لو، جو ضرورت مند ہے، بیچارے لاچار ہیں، جو نہیں روزگار سے نہیں ہے، جو پریشان حال ہیں، ان کا بھی خیال کر لو۔ یہ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے کہ ان کا بھی، مالداروں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے مال کو صاف کر لو اور ان میں سے تھوڑا سا نکال کے غریبوں کو بھی دے دو۔ یہ اسلام مذہب کی حقانیت ہے، کتنی بڑی خوبی ہے اس دھرم کی کہ اس دھرم نے غریبوں کا خیال کیا ہے۔ دنیا کا کوئی دھرم کے ماننے والے بتائیں اس معاملے میں کہ ان کے دھرموں میں اس طرح کا جو ہے کوئی بہت بڑا حکم ہو اس میں غریبوں کا، بلکہ دوسرے لوگ تو غریبوں کا پائیں تو خون چوس لیں اور چوس ہی رہے ہیں۔ غریبوں کا، مالداروں کو مالدار بنایا جا رہا ہے۔ جو دجالی نظام ہے اس نظام میں یہی ہے کہ جو مالدار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، ان کو اور مالدار بنا دو، ان کو اور زیادہ ان کو نواز دو، ہر طرح سے ان کا معاف بھی کر دو ٹیکس وغیرہ، لیکن جو غریب ہیں ان کا خون پی جاؤ، ان کا خون چوس لو۔ یہ اسلام دھرم ہے کہ اسلام دھرم نے غریبوں کا خیال کیا ہے کہ مالداروں کو حکم دیا ہے، ایک نہیں حکم، جہاں جہاں نماز کا حکم وہیں وہیں زکوٰۃ کا حکم، جہاں جہاں نماز کا حکم وہیں وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم۔ تؤخذ اموالهم باغنائهم ولا ترد الى فقرائهم، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی لوگ اپنے مال کو نکال کر کے اپنے ہی آزو بازو کو دیکھ لیں، جو غریب فقیر ہے، ضرورت مند ہے، ان کو دے دیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ 2 جگہ زیادہ جو ہے بہتر ہے، 2 جگہ دینا زیادہ بہتر ہے، زیادہ باعث ثواب ہے۔ سب سے نمبر 1 پہ اپنے اڑوس پڑوس دیکھے، اپنے عزیز و اقارب میں، عزیز و اقارب، رشتہ دار آتے ہیں عزیز و اقارب میں، خاندان کے لوگ آتے ہیں، بھائی ہیں، یہ سب ہیں جو فروئی ہیں، ان کو پہلے دیکھ لیں، بہنوں کو دیکھ لیں، بھائی کو دیکھ لیں، اگر وہاں وہ ضرورت مند ہیں ان کو ضرور ہم اپنے زکوٰۃ نکال کر کے اس کے ذریعے سے اچھے انداز میں، مہذب انداز میں، گفٹ کہہ کر کے، عیدی کہہ کر کے، تحفہ کہہ کر کے، ہدیہ کہہ کر کے، جس نام سے ان کو دینا چاہیے، اس لیے کہ بھائی زکوٰۃ کہیں گے تو یہ وہ لیں گے بھی نہیں، جو مانگنے والے نہیں ہیں ان کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ لے لیں، اور جو نہیں مانگتے انہی کو دینا بھی چاہیے۔ ہمارے خیال سے ہمارا جو اندازہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ پیشہ ور ہیں، چرب زبان ہیں، ان کو ہرگز نہ دیں، وہ بہت جگہ مانگ لیتے ہیں۔ بھائی وہ جب مانگ رہے ہیں تو ان کا دل کھل چکا ہے، ذہن کھل چکا ہے، وہ مانگتے ہیں، مانگتے ہی رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو مانگ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ مالدار ہوں۔ جو نہ مانگے ان کو ہم جھانک کر کے دیکھیں، اندازہ لگا سکتے ہیں آج کے وقت میں کہ کس کے گھر میں کون سی آمدنی ہے، کتنا کمایا جاتا ہے، کمانے والے کتنے لوگ ہیں، افراد کتنے، کھانے والے، کیا سہارا ہے، کیا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں کو جھانک کر کے دیکھیں، اندازہ لگ جائے گا۔ ایسے بے مانگنے والے جو نہیں مانگتے، کبھی سوال نہیں کرتے ہیں، ان کو کسی نام پہ جو ہے کسی طرح سے مدد کرے زکوٰۃ کی رقم سے۔
انشاءاللہ ڈبل ثواب ملے گا. حدیث میں ہے، روایت میں، کہ ایسے لوگوں کو دینے سے ڈبل ثواب ملے گا. ایک اقربا پروری، یعنی اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. اور جو مدارس جو چل رہے ہیں، جو دین، جہاں قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے، وہاں جن بچوں کے جو ہے غریب گھر کے بچے ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں، اس مدرسے میں دینا یا رسید کٹوانا، جیسے کہ رسید جو ہے کٹوایا جاتا ہے، یہ اسی مقصد کے لیے رسید کٹوایا جاتا ہے کہ وہاں اگر ہمارا پیسہ جا رہا ہے تو وہاں بھی ڈبل لکھا ہے کتابوں میں. ایک تو دین کی نشر و اشاعت کا، بھائی مدارس چل رہے ہیں تو مدارس کی وجہ سے جو قرآن اور حدیث کے جو علم ان کو مل رہا ہے، اس علم کی روشنی میں آج بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں، گمراہیت نہیں پھیلا پا رہے ہیں، کیونکہ ان کا جواب دینے والے ایسے علم والے اہل علم موجود ہیں. اہل علم موجود ہیں، ورنہ قرآن کو بدل دیتے، حدیث کو بدل دیتے، بدلنے پہ ہے ہی ہیں. کتنے گاندھی، گوہر، شوہر، انجینئر، ڈاکٹر اور بڑے بڑے جو ہے بھجکڑ پیدا ہو گئے، جو آئے دن کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں، شہری میں یہ صحیح نہیں ہے، افطاری میں یہ صحیح نہیں ہے، نئے نئے اسکالر جنم لے رہے ہیں. تو ان کو سمجھائے گا کون؟ سمجھائیں گے یہی مدرسے والے. اہل علم ہے، چونکہ یہ قرآن سے ان کا واسطہ ہے، حدیث سے واسطہ ہے، علم سے واسطہ ہے، نبوی زندگی سے واسطہ ہے، صحابہ کے طرز سے واسطہ ہے، اولیاء کرام بزرگان دین کی طرز زندگی سے ان کو واقفیت ہے. اس روشنی میں وہ سمجھائیں گے ان کو. تو اس لیے یہ بھی ضرورت کا کام ہے. ہماری جو رقمیں ہیں، اگر ہم سال بھر دیتے رہے بہت آسانی سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اگر نہیں دیے ہیں تو اس پہ کاؤنٹ کر لیں، ٹوٹل کر لیں، ٹوٹل کرنے کے بعد نکال لیں. ایک ہی جگہ نہ دیں، مختلف جگہوں پہ دے دیں. کچھ جو ہے عزیز و قریب میں دے دیں، کچھ کسی کو دے دیں، کسی کو دے دیں. اس طرح سے تقسیم کر کے تھوڑا تھوڑا سب کو دے دیں. لیکن اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ اور فطرے کو بھی صحیح سے جو ہے اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.